باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید۔ پھر دیکھو کہ موت کی سختی حق کے ساتھ آ پہنچی، اور یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ یہ سورہ قاف کی 19ویں آیت ہے، بہت ہی اہم آیت ہے۔ اس کا موضوع سکرۃ الموت ہے۔ انسان کی موت کے وقت کیا حالات پیش آتے ہیں، اس کا تذکرہ اس میں آیا ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خبردار کیا تھا، متنبہ کیا تھا، غفلت سے چونکانے کی کوشش کی تھی کہ دیکھو تم کو پیدا کر کے یہ ساری نعمتیں دے کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا گیا ہے، بلکہ تمہارا حساب کتاب ہونا ہے، اور تم کو یہاں سے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور پھر وہاں پر ہمارے پاس آ کر تمہارے اعمال تم کو جو ہے جواب دینا ہوگا اعمال کے بارے میں۔ اور اس سلسلے میں ہم نے تمہارے لیے بہترین بندوبست کر کے رکھ دیا ہے دنیا میں۔ تم یہ مت سمجھو کہ تم جو چاہے کرتے پھرو، کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے، یقیناً دیکھ بھی رہا ہے، اور پھر اس کے سارے تمہارے اعمال اور اقوال بھی نوٹ کیے جا رہے ہیں، ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے خبردار اور متنبہ کر دیا ہے۔ جیسا کہ دنیا میں بھی آج آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر سی کیمراز لگے ہوئے تھے، اور وہاں پر یعنی خبردار کر دیا جاتا ہے کہ اٹینشن یو آر انڈر کوریج آف سی کیمراز۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اسی طریقے سے متنبہ کر رہے ہیں مختلف صورتوں میں، نہ صرف یہاں پر بلکہ سورہ حامیم السجدہ میں، سورہ یاسین میں، اور دیگر مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے لیے ہم نے ایسا بہترین انتظام کر کے رکھ دیا ہے تمہاری نگرانی کا کہ تم کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، لیکن ہم تم کو بتا رہے ہیں کہ تمہاری نگرانی ہو رہی ہے، اور تمہارے سارے اعضاء اور تمہارے اطراف و اکناف کا ماحول، یہ تمام چیزوں میں ہم نے ایسے کیمرے فٹ کر دیے ہیں جو تمہاری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، جبکہ دیگر دنیا کے کیمراز کو کہیں نہ کہیں سے نظر آ ہی جاتے ہیں، دیکھ لیے تو، لیکن یہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن ہم تم کو بتا رہے ہیں کہ آج تم اس سے چوکنا ہو جاؤ اور خبردار ہو جاؤ، اور اس بات کے جو ہے قائل ہو جاؤ کہ تمہاری نگرانی ہو رہی ہے، اور ایک ایک لفظ تمہارا محفوظ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہاں سے وہ وقت ختم ہو گیا، اب جو ہے مہلت عمر جو تم کو دی گئی تھی وہ ختم ہو کر اب تمہاری موت کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ سکرۃ الموت، یعنی سکرۃ الموت کا مطلب کیا ہے؟ موت کی بے ہوشی اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حق کے ساتھ آ پہنچی۔ اصل میں سکرۃ الموت کہتے ہیں وہ وقت جب انسان کے جسم سے اس کی روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی جسم اور روح کا رشتہ جو سالوں سے اس کے ساتھ تھا، ماں کی پیدائش پیٹ کے میں سے نکلنے سے پہلے ہی اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم پہ روح رکھ دی تھی، اور پیدا ہوا تھا وہ روح لے کر، اور زندگی بھر وہ روح کے ساتھ پھرتا رہا۔ لیکن یہ وقت آ جاتا ہے سکرۃ الموت کا کہ اس وقت اس کی روح کو نکالا جاتا ہے اس کے جسم سے، تو وہ بڑا تکلیف دہ وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ وقت آ گیا ہے، اور حق کے ساتھ آ گیا۔ حق کے ساتھ آنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مجرمین اللہ کے نافرمان ہیں، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی باتوں کو چھٹلایا کرتے تھے، جو حق وہ لے کر آئے تھے، جنت اور دوزخ اور آخرت والی زندگی کے متعلق اس کو چھٹلاتے تھے، آج ان کے سامنے، نظروں کے سامنے، وہ سارے انبیاء کرام کے جو باتیں تھیں وہ سامنے آنے لگتی ہے کہ واقعی میں اس میں صداقت تھی، سچائی تھی، وہ دکھنے لگتا ہے ان کو، اور پھر وہ کیفیت سے گزرنا ہر ایک کے لیے ہے، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت فرمایا مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بچ کر نکل جاؤں گا، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، کسی کو فرار نہیں ہے، اور پھر وہ جو کیفیت ہے سکرات الموت کی، اس سے بھی کوئی نہیں بچ سکتا۔ ہاں اس میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، جیسا کہ سورہ والنازعات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والنازعات غرقا والناشطات نشطا، یعنی اس میں نزع کا جو لفظ آیا ہے نازعات میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سختی کے ساتھ کھینچنا۔ یہ جو ہے یہ کیفیت یہ فرشتوں کی صفت ہے اس میں، اور یہ کیفیت بتائی جا رہی ہے کفار سے، یعنی وہ جب ان کی روح کو کھینچتے ہیں، نکالتے ہیں، تو بڑی سختی کے ساتھ ڈوب کر نکالتے ہیں، والنازعات غرقا، غرق ہو کر ان کے جسم میں نکالتے ہیں، کیونکہ وہ نکلنا نہیں چاہتی، وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر یہیں پر اپنا بسیرا کی ہوئی تھی، اور یہ سمجھ رہی تھی کہ بس یہیں پر رہنا ہے، اس لیے چھپتے پھرتی ہے، تو فرشتے جا کر غرق ہو کر اس کے جسم میں سے بڑی سختی کے ساتھ کھینچ کر نکالتے ہیں۔ والناشطات نشطا، یہ مومن کے تعلق سے بیان ہو رہا ہے
وہی فرشتوں کی صفتیں ہیں مومن کے لیے، یعنی گرہ کھول دینا، نشت کہتے ہیں گرہ کو کھول دینا، بڑی آسانی کے ساتھ سہل انداز میں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک پانی کا مشکیزہ جو ہے اس کے منہ پر باندھا ہوا ہے، اور وہ جیسے ہی باندھ کھولا گیا اس کا پانی نکلنے کے لیے بےتاب، ایسے ہی مومن کی روح کا حال ہوتا ہے، وہ بےتاب رہتی ہے اپنے رب سے ملنے کے لیے، رب اعلیٰ سے۔ تو وہاں پر اس کے تعلق سے کہا گیا کہ اس کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے موت کے وقت، لیکن تکلیف تو بہرحال ہے، اس لیے کہ جسم سے جب روح نکلتی ہے تو بڑی مشکل ہی سے نکلتی ہے، ہر ایک کو تکلیف ہوتی ہے اس کی، کسی کو بہت زیادہ اور کسی کو کم۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد جب جو موت کی جانکنی کا جو وقت آتا ہے تو وہ نقطۂ آغاز ہے۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ بس مر گئے، ختم، مٹی ہو گئے، مٹی میں رل مل گئے، نہیں، یہ تو زندگی کا ایک دور تھا، یہاں تک پہنچ گئے تھے ہم، یہ دنیاوی زندگی، اس کے بعد پھر آخرت والی زندگی یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ بارڈر ہے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے بیچ کا، یہ بارڈر کو کراس کر کے انسان اب جا رہا ہے دوسری زندگی میں، اور وہیں سے جو ہے اس کی برزخی زندگی بھی ہوگی، اس کے بعد پھر اس کی آخرت والی زندگی، طویل زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی، وہاں سے جو ہے اس کی شروعات ہوگی۔ تو شروعات اس کی یہیں سے ہو رہی ہے، جب جان کنی ہو جاتی ہے، جب موت نکلنی زندگی جو ہے ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے، جان کنی کا وقت آ جاتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی نظروں کے سامنے وہ ساری چیزیں لا کر رکھ دیتے ہیں جو غیب میں چھپے ہوئی تھی، اس کی دنیا بھر کی دنیا کی زندگی میں وہ ساری چیزیں جو غیب میں تھی، جو دکھائی نہیں دے رہی تھی، اب اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ مغائبات کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اس کی نظروں کے سامنے، اور جو آج تک انبیاء کرام جس بات کی خبر دے رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں پیش آنے والی ہے، لیکن اس کو وہ جھٹلاتا جاتا تھا، آج اس کے سامنے وہ جو ہے ساری چیزیں نظر آنے لگتی ہے، اور یہ کیفیت اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جب سکرات الموت کا جو ہے جو پیش آ جاتی ہے، یعنی اسی دنیا میں آخرت والی زندگی کے نظارے اللہ تعالیٰ دکھانا شروع کر دیتے ہیں انسان کو، یہیں سے اس کی زندگی کا جو ہے وہ آخری دور شروع ہو جاتا ہے۔ اب دنیا سے وہ جو ہے کٹ جاتا ہے، اب دنیا کی زندگی اس کے لیے نہیں بچی، اب آخرت والی زندگی، وہ سامنے سارے فرشتے نظر آ رہے ہیں، جنت اور دوزخ نظر آ رہی ہے، ساری چیزیں اسی وقت نظر آنے لگتی ہے، مغائبہ سے سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت کا توبہ کرنا اور ایمان لانا معتبر نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے اللہ کے نزدیک، کیونکہ توبہ اور ایمان کا جو وقت دیا گیا ہے وہ وقت اس وقت تھا جب تم کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، جب غیب تھا، ساری چیزیں چھپی ہوئی تھیں، اور اس وقت جو نبی برحق اور جو ہے صادق الامین، نبی مکرم، رسول مکرم اور ہادی اعظم، محسن انسانیت، مخبر صادق نے جو خبر دی تھی اس کو سچا مان کر، اس کو صحیح مان کر، اس کو تسلیم کر کے اس پر عمل کیا تھا، جو بھی جس نے توبہ کی تھی سچی اور ایمان لایا تھا، تو پھر وہی قابل قدر ہوگا اللہ کے نزدیک، ورنہ اس وقت جب توبہ کرے گا یا ایمان لانے کی کوشش کرے گا تو اس وقت تو سب لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت لانا کوئی قابل قدر بات نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے حدیث میں کہ غرغرے موت کے لگنے سے پہلے تم کو ایمان لانا ہوگا اور توبہ کرنا ہوگا۔ یہ غرغرے موت کیا چیز ہے؟ یہی سکرات الموت، جسے نزا کا عالم بھی کہتے ہیں لوگ، سکرات الموت بھی کہتے ہیں، غرغرے موت بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہے انسان کو اس دنیا سے اس کا تعلق کٹ جاتا ہے اور آخرت والی زندگی شروع ہو جاتی ہے اسی دنیا میں رہتے ہوئے، لیکن لوگوں کو نظر نہیں آتا، لیکن جو مرنے والا ہے اس کو جو ہے وہاں پر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کیفیت آ گئی ہے۔ اور جو ہے اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی ہما شما کے ایمان لانے کا تو کیا ہے، اس وقت غرغرے موت کے وقت ایسے بڑے بڑے سرغنے اور ایسے بڑے بڑے مجرم اس وقت ایمان لا لیتے ہیں، اور جو ہے وہاں پر انہیں سورہ یونس میں 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ فرعون بھی ایمان لایا تھا اس وقت، فرعون بھی کہہ رہا تھا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین حتی اذا ادرکہ الغرق، جب وہ غرق ہونے لگا، جب ڈوبنے لگا اور پانی میں، تو اس وقت چلا کر کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں، میں اس پر ایمان لاتا ہوں جو بنی اسرائیل کا رب ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں جو ایک ہی رب ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میں اس کا فرما بردار اور اطاعت گزار بنتا ہوں، میں مسلم ہوں، یہ چلا کر کہنے لگا۔ اس وقت کا ایمان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا اب ایمان لا رہا ہے، آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو تم نافرمانی میں لگا رہا، اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلواتا رہا، اور جو ہے اب موت دیکھ رہا ہے سامنے تو اب فرما برداری کا اعلان کر رہا ہے، اب تک کہ تو مفسدوں میں
سے تھا، فساد پھیلاتا رہا، اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں۔ یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں بتائے ہیں سورہ یونس میں کہ دیکھو ایسے بہت سے لوگ ہیں، یعنی دنیا کے سارے مجرمین یہی کرتے ہیں، جب پکڑے جاتے ہیں تو جب کہتے ہیں کہ آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا، ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہتے ہیں۔ یہ دو اوقات بڑے نازک ہوتے ہیں انسان کی، ایک غرغرۂ موت کے لگنے سے پہلے، ایک غرغرۂ موت کے لگ جانے کے بعد۔ یہ جو دوسرے انسان ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا کہ غرغرۂ موت لگ گیا ہے یا نہیں لگا ہے، جو مرنے والا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے سارے چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، وہ دیکھنے لگتا ہے اس دنیا کی چیزوں کو۔ لیکن انسان بعض وقت یہ دیکھتا ہے کہ کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی توبہ کر رہا ہے، کوئی معافی مانگ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ غرغرۂ موت کے لگنے کے بعد، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ فرعون کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ وہ بھی معافی مانگ رہا تھا، وہ بھی اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر رہا تھا، ایسا ہی اعلان کرتے ہیں لوگ، لیکن یہ اعلان کرنا، یہ معافی مانگنا، یہ توبہ کرنا اس وقت کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے ہی جو کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرمائیں گے اور اس کو جو ہے نجات دے دیں گے۔ لیکن اگر وہ موت کو سامنے دیکھ لے گا اور حالات اس کے سامنے آ جائیں گے تو پھر یہ غیب کہاں سے رہا؟ غیب کا مطالبہ تھا، غیب پر جو ہے ایمان لانے کا مطالبہ تھا، اس کے بغیر جو ہے یہ کام آنے والا نہیں ہے، قابل قدر نہیں ہے۔ اور پھر اس وقت انسان کو سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے، حقیقتیں اس کے سامنے کھل جاتی ہیں، اور پھر یہ کہ وہ کس کیفیت سے یہاں سے جا رہا ہے، کن حالات میں جا رہا ہے، وہ بھی اس کو معلوم ہو جاتا ہے۔ فرشتے اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، رحمت کے فرشتے ہیں یا عذاب کے فرشتے ہیں، وہ بھی اس کو دکھنے لگتا ہے۔ یعنی ایسی جو ہے چیزیں اس کو نظر آتی ہیں کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اب مجرم کی حیثیت سے جا رہا ہے، بدبخت بن کے جا رہا ہے یہاں سے، یا نیک بخت بن کے جا رہا ہے، اللہ کا فرما بردار بن کے جا رہا ہے، رحمت کے فرشتے اس کے لیے تیار ہیں یا عذاب کے فرشتے تیار ہیں۔ سب کچھ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دیتے ہیں۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ بہترین نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ 29ویں پارے میں، یہی موت کا نقشہ کھینچا ہے۔ موت سے پہلے انسان کی کیفیت کیسا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً کلا اذا بلغت التراقی، جب جو ہے اس کی جان ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے۔ ہنسلی کس سے کہتے ہیں؟ جو گردن کی سے لگی ہوئی ہڈی جو سینے اور کاندھے کے درمیان ہوتی ہے، گردن کے بالکل قریب سینے اور کاندھے کے درمیان کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کو ہنسلی کہا جاتا ہے۔ انسان کا جب آخری وقت آتا ہے تو اس کی زندگی، اس کی روح نیچے سے ہوتے اوپر تک آ جاتی ہے اور بالکل حلق کے قریب ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے۔ اب اس وقت وہ انتہائی بے بس ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، اور اس کے سارے اختیارات اس کے پاس سے واپس لے لیے جاتے ہیں اور اس کو آخرت والی زندگی کے نظارے کرا دیے جاتے ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں تھیں جس کا تم انکار کرتے تھے، آج تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ تو اس وقت بتایا جاتا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی ان کے سامنے جو بھی لوگ موجود ہیں اس کے اطراف و اکناف میں ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، ہے کوئی اس کو بچانے والا، لاؤ کسی کو، ڈاکٹر کو پکڑ کر لاؤ، کسی کو پکڑ کر لاؤ، دیکھو یہ مر رہا ہے۔ لوگ کوششیں کرتے ہیں۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق، اور پھر اس وقت جو مرنے والا ہوتا ہے، جس کی جان ہنسلی تک پہنچ گئی ہے، جس کی موت جو ہے واقع ہونے والی ہے، وہ اپنے آہنی شکنجے میں اس کو جکڑ لی ہے، اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب کچھ فائدہ نہیں ہے، اب کوئی بھی آ جائے میری زندگی بچنے والی نہیں ہے اور میرے کو تو یہاں سے جانا ہے۔ میں دنیا میں جو کچھ بھی کیا تھا، میں نے جو مال کمایا تھا، جو اولاد میں نے بنائی تھی، اور جو بھی دنیا کی چیزیں میں نے خریدی تھی، اور جو کچھ بھی میں نے کیا تھا وہ سب کا سب یہیں پر چھوڑ کر مجھے جانا ہے اور یہاں سے مجھے نکلنا ہے۔ آج نکلنے کا دن آیا ہے، فراق کا دن آ گیا ہے، اور یہ سب میرے لیے بیکار ہو گئے ہیں۔ آج اس کو اس وقت پتہ چل جاتا ہے، لیکن لوگ چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اس کی زندگی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اس کو تو پتہ چل ہی جاتا ہے۔ وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ اب بس آخری وقت آ گیا ہے، اس کی پنڈلی سے پنڈلی ملنا شروع ہو گئی، سارا دم ختم ہو گیا اور لپٹ گئی پنڈلی ایک دوسری پنڈلی سے، اور یہ سمجھ میں آ گیا، اب اس کو یقین ہو گیا کہ بس اب یہاں سے چلنا ہے، ایک ہی راستہ ہے، الی ربک یومئذ المساق، رب ہی کی طرف ہے اور کسی اور طرف جانا نہیں ہے۔ زندگی بھر نافرمانی کرتا رہا، لیکن اس وقت اس کو پورا یقین ہو جائے گا، کیونکہ دیکھ رہا ہے، نظارہ دیکھ رہا ہے، اس وقت اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اب یہاں سے چلنا ہی چلنا ہے۔
اس وقت اس کو بتایا جائے گا، دیکھ یہی تھی موت، ذالک ما کنت منہ تحید، جس سے تو کتراتا تھا، جس سے تو بھاگتا تھا، جس سے تو نفرت کرتا تھا، جس کو تو پسند نہیں کرتا تھا، جس کے لیے تو نے تیاری نہیں کی تھی، اور جس کے بارے میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ غلط بات ہے، یہ نہیں آنے والی ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں شروع ہونے والی ہے، اور میں جو چاہا کرتا پھروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میرے اعمال کی جواب دہی نہیں ہونے والی ہے، کوئی مجھ سے اعمال کی بات پرس نہیں کرے گا، یہ تو اس سے نفرت کرتا تھا، تو بدکتا پھرتا تھا، کنی کتراتا تھا، اور یہ اب وقت تیرے سامنے آ چکا ہے، اب دیکھ لے کہ یہ وقت کو تو ٹلا سکتا ہے کیا۔ یہاں پر اس کو بتا دیا گیا ہے اور سمجھا دیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ وقت تمہارے لیے آنے ہی والا ہے، اور اس میں تم کو جو ہے پہنچنا ہے، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد تم کو اس وقت پتہ چلے گا۔ آج ہی ہم اپنی مہربانی اور شفقت سے تم کو یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں بھی تم جو غفلت سے جو ہے زندگی گزار رہے تھے، اس کے بارے میں بھی بتا دیا گیا کہ تم اتنی غفلت سے زندگی مت گزارو، تمہاری ساری چیزیں نوٹ کی جا رہی ہیں، پھر تمہارا موت کا جب وقت آ جائے گا تو تم جن جن باتوں سے جو ہے کنے کتراتے تھے اور نفرت کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ وقت نہیں آئے گا، یہ وقت آ گیا ہے، تمہاری نظروں کے سامنے آ جائے گا، اور تم اس وقت بے بس اور لاچار ہو جاؤ گے، اور آخرت والی زندگی تمہاری نظروں کے سامنے رہ جائے گی، اور یہیں پر رہ کے تم کو سارے نظارے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں دکھلا دیں گے۔ اس وقت کے لیے خبردار اللہ تعالیٰ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہی موت ہے جس سے تم بھاگتے تھے، اور اس کے بعد کی والی زندگی جس میں تمہارے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، مشکلیں ہی مشکلیں ہیں جو آنے والی ہیں، اس سے اگر بچنا چاہتے ہو تو یہ مہلت عمر تم کو جو دی گئی ہے، یہ جو ہے سمجھایا جا رہا ہے اس قرآن میں۔ اگر کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ مہلت عمر سے اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعیدیں آ رہی ہیں، جو یعنی اس کو جو ہے متنبع کیا جا رہا ہے، اس سے خبردار ہو کر اپنے آپ کی اصلاح کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔